اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں، اور ہم آپ کے دادا تک آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد کا وہ انسیڈنٹ کہ جب ان کو ذبح کرنے ان کے والد لے گئے، عبد المطلب لے گئے عبداللہ کو، تو عبداللہ اس وقت تک جوان ہو گئے تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد عبد المطلب نے سوچا کہ عبداللہ کی شادی کر دیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبداللہ کی شادی ہوئی تو آمنہ بنت وہب سے ہی کیوں ہوئی؟ حالانکہ آمنہ بنت وہب جو ہے وہ یتیم تھی، اور عبداللہ جو ہے وہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے۔ وہ چاہتے تو قریش کی بڑی سے بڑی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، لیکن آمنہ بنت وہب کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے سیرت نگاروں نے قصہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب ایک دفعہ شام یعنی سیریا کی طرف گئے بزنس کے ٹرپ میں، بزنس کے سلسلے میں۔ آپ کی خالہ زاد، اور وہاں پر جب پہنچے تو ان کا معمول یہی تھا کہ وہاں پر جا کر ان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ٹھہرتے تھے۔ تو اس دفعہ بھی وہ اپنے دوست کے پاس ٹھہرے، اور اتفاق سے وہاں پر اس کا ایک یہودی عالم آیا ہوا تھا۔ اچھا، اور سیریا میں جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ سے ایک میپ بھی شیئر کیا کہ سیریا وغیرہ کے علاقوں میں یہودی عیسائی کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ایک تو بیت المقدس کی وجہ سے کہ وہ عبادت کا گڑھ تھا، دوسرا یہ دونوں قوموں نے، ان دونوں مذاہب نے اس جگہ پہ رول کیا تھا یا رول کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی تعداد بہت تھی۔ تو وہ یہودی عالم وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ قیافہ شناس بھی تھا۔ اب اس ٹرمنالوجی کو بھی سمجھ لیں، عرب میں قیافہ شناس اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کے ظاہری فیچرز دیکھ کر آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے، اور وہ رائے ٹھیک بھی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی ناک دیکھ کر، آپ کے آنکھ دیکھ کر، آپ کے قدم، آپ کے باپ کے قدم سے ملا کر وہ کہے کہ ہاں یہ باپ بیٹا ہے۔ تو قیافہ شناسی جو ہے وہ کافی عربوں میں عام تھی۔ اب اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ مدینہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اسامہ بن زید، ان کے بارے میں ہم بعد میں سیرت النبی میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ان کی جو وائف تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ تھی ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ زید تھے گورے، ایمن تھی کالی۔ تو جو اسامہ، جو بچہ پیدا ہوا، وہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ تو مدینے میں لوگ جو منافقین تھے وہ اکثر مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ زید یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، تم اپنا رنگ دیکھو اور اس کا رنگ دیکھو۔ تو ایک دن یہ دونوں باپ بیٹا سو رہے تھے کہ وہاں سے مدینے کا ایک بہت بڑا قیافہ شناس گزرا، اور اس نے دونوں نے جب سو رہے تھے نا، تو اوپر تو چادر لی ہوئی تھی لیکن پیر کھولے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب دونوں کے پیر دیکھے نا تو کہنے لگا ہاں ہو نہ ہو یہ باپ بیٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ خوش ہوئے، آپ نے کہا دیکھو اب قیافہ شناسوں نے بھی تصدیق کرنی شروع کر دی ہے۔ تو خیر بہرحال ان کی سے کی ویلیو ہوا کرتی تھی عربوں میں۔ تو یہ جو قیافہ شناس تھا، اس نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ناک کے نتنے، تمہارے نوسٹرلز دیکھ سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں قیافہ شناس ہوں، میں تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا ہاں بتائیے آپ۔ تو اس نے عبد المطلب کے ناک کے نتنے دیکھے اور کہا کہ عبد المطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت ہے اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہت ہے، لیکن ان دونوں کاموں کو میں دو عبد مناف کے خاندانوں میں دیکھتا ہوں۔ عبد المطلب سن تو لیا لیکن خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں سارا راستہ سوچتا رہا کہ عبد المطلب تو عبد مناف کی اولاد سے ہے، یعنی کہ میں، دوسرا عبد مناف کی اولاد سے کون ہے؟ کرتے 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 کہنے لگے پھر مجھے یاد آیا کہ وہب
وہاب ایک آدمی ہے جو عبد مناف کی اولاد سے ہے، وہ تو مر گیا لیکن اس کا بھائی وہیب زندہ ہے۔ تو میں جب واپس آیا تو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر وہاں پہ شادی کا پیغام لے کے گیا، اور چونکہ مجھے اتنی خواہش تھی کہ یہ نبوت اور یہ بادشاہت میرے خاندان میں رہے، اس لیے جب میں وہاں شادی کا پیغام لے کر گیا تو میں نے وہاں خود بھی شادی فرما لی کہ اگر میرے اس بیٹے سے نہ ہو تو مجھ سے ہو جائے وہ بندہ جس کو نبی بننا ہے یا جس کو بادشاہ بننا ہے۔ تو عبد المطلب نے جا کر جس عورت سے شادی کی وہ بھی بی بی آمنہ کی رشتہ دار تھی، اور وہ بھی خاندان عبد مناف کی تھی، یعنی کہ آپ کی رشتہ دار تھی۔ تو وہ شادی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ عرب جو ہے وہ بڑا خیال رکھتے تھے شرف کا، نسب کا، عزت کا، ان کو بڑا خیال ہوتا تھا، تو یہ ہر وہ کام کرتے تھے جس میں ان کو شرف ملے، ان کو عزت ملے۔ تو خیر بہرحال اس طرح عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ آمنہ کا انتخاب کیا گیا مکے میں اور مدینے میں اتنی ساری عورتوں کے ہونے کے باوجود۔ اچھا، اس دوران ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا۔ وہ انسیڈنٹ یہ تھا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا اس شادی کے سلسلے میں، تو ایک عورت نے مجھے روکا۔ اس عورت نے مجھے روک کے کہا کہ عبداللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے؟ عبداللہ نے کہا ہاں، میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے اچھا پھر ٹھیک ہے، اپنے باپ کو میرے باپ کے گھر بھیج دینا، میں فلاں قبیلے کی ہوں۔ عبداللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا، ابھی تو میں کسی کام سے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو بھیج دوں گا۔ اور وہ اسی سال شادی کے سلسلے میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تب شادی ہو گئی۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا شادی ہونے کے بعد کہ دولہا 3 دن تک دلہن والوں کے گھر میں رہتا تھا، یعنی کہ اپنے سسرال میں 3 دن رہتا تھا اور پھر واپس آتا تھا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں اپنے باپ سے ملا، اور میں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اور عربوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ایک سے زیادہ شادی کرنا اتنے تھوڑے سے وقفے میں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو، وہ تو ایسی عورت ہے کہ جس کے پیچھے بڑے بڑے سرداروں نے سر مارے اور وہ کسی سے شادی نہیں کرتی۔ بھئی تم تو فوراً جاؤ، وہ تو بڑے نسب کی اور بڑی اعلیٰ خاندان کی بندی ہے، جا کے ہم اس سے شادی کرتے۔ تو عبد المطلب اور عبداللہ نکلے اور اس کے گھر گئے اور اس کے باپ سے ملے اور شادی کا پیغام دیا۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بھئی میری بیٹی نے انکار کر دیا۔ اب عبداللہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یار خود بلاتی ہو اور پھر انکار بھی کرتی ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے ہی تو مجھے کہا تھا، ورنہ ہمیں کیا پڑی تھی تمہارے گھر آنے کی؟ اس نے کہا دیکھو عبداللہ، ناراض نہ ہو، مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہاری پچھلے دنوں میری لاسٹ ملاقات سے آج کی ملاقات کے درمیان تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے؟ عبداللہ نے کہا ہاں میری شادی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں بس اب مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس روز جب میں نے تم کو دیکھا تھا تو مجھے تمہاری پیشانی میں خاص چمک نظر آئی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چمک، یہ نور اس عورت کے پیٹ میں منتقل ہو گیا ہے جس سے تم شادی کر کے آئے ہو۔ میں چاہتی تھی کہ یہ نور میرے پیٹ میں منتقل ہو، لیکن چونکہ اب یہ نور تمہارے پاس رہا نہیں، اس لیے مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ تو یہ نبوت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ عبد المطلب کا زمزم کھودنا، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبد المطلب کو ہاتھیوں کا سلام کرنا، اور محمود جیسا ہاتھی جو نجاشی کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کرتا تھا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس، اور پھر اس یہودی قیافہ شناس کا عبد المطلب کو کہنا کہ میں تمہارے ایک ہاتھ میں نبوت اور ایک ہاتھ میں بادشاہت دیکھتا ہوں، اور اس طرح کے کئی واقعات ظہور پذیر ہوتے چلے گئے جن کو ہم اپنے آئندہ انشاءاللہ مجالس میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل کیا معجزات ہوئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیا معجزات ہوئے، آپ کی ولادت کے بعد کیا معجزات ہوئے، وہ تو ہم آپ کی ساری سیرت میں زندگی میں پڑھتے ہی رہیں گے، اور وہ معجزات جو نبوت سے پہلے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اور وہ معجزات جو نبوت کے بعد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں۔ تو ہم یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آئندہ حلقہ میں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔